बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं मोहम्मद एहसान उल्लाह। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको ब्रेकिंग न्यूज दें। वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात के बारे में आपको बता रहे हैं। मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की गई। विफाकी काबीना के अरकान और दीगर हुक्काम भी मुलाकात में शरीक थे। एलओसी पर भारतीय जारियत पर ब्रीफिंग भी दी गई है। आपको बता रहे हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वजीर आजम इमरान खान की मुलाकात के बारे में मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की गई है। विफाकी काबीना के अरकान और दीगर हुक्काम भी मुलाकात में शरीक थे। आपको बता रहे हैं कि एलओसी पर भारतीय जारियत पर ब्रीफिंग भी दी गई है। वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान ये मुलाकात हुई है। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की गई है। विफाकी काबीना के अरकान और दीगर हुक्काम भी मुलाकात में शरीक थे। एलओसी पर भारतीय जारियत पर भी ब्रीफिंग दी गई। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि अस्करी क़यादत ने नेशनल एक्शन प्लान पर तेजदार और मुअस्सर अमल दरामद पर जोर देते हुए कहा, फौज का मुल्क में किसी भी सियासी अमल से बराह रास्त या बिलवास्ता कोई ताल्लुक नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और डीजी आईएसआई की पार्लिमानी रहनुमाओं से गुज़श्ता हफ्ते मुलाकात हुई, जिसमें गिलगित बिल्तिस्तान के इंतजामी अमूर पर बातचीत की गई। अस्करी क़यादत ने फौज को सियासी मामला से दूर रखने पर इसरार किया। अस्करी क़यादत का कहना था कि जरूरत पड़ने पर फौज हमेशा सिविल इंतजामिया की मदद करती रहेगी। इलेक्शन रिफॉर्म्स नैब सियासी मामलात में फौज का कोई अमल दखल नहीं। इस हवाले से ये काम सियासी क़यादत ने खुद करना है। और अब बात करते हैं वजीर आजम इमरान खान की। इमरान खान कहते हैं नून लीग ने एक बार फिर भारतीय एजेंडे को प्रमोट किया। यूएन इजलास से पहले पाक फौज को बदनाम करना भारतीय साजिश का हिस्सा है। ओपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में हुकूमत और इदारों के खिलाफ बयानबाजी भारतीय लॉबी को खुश करने की कोशिश थी। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत पार्टी तर्जमानों का इजलास हुआ, जिसमें अपोजिशन की एपीसी, करारदाद और मुल्की सियासी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि अपोजिशन की एपीसी रियासती इदारों को बदनाम करने की कोशिश थी। पाकिस्तानी फौज कौमी सलामती की जामन है। बैरून मुल्क एक पूरी लॉबी पाक फौज के खिलाफ सरगर्म अमल है और मुल्की इदारों को बदनाम करने की साजिश नाकाम बनाएंगे। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, एपीसी में पूरी अपोजिशन कौम के सामने बेनिकाब हुई। ये नैब और तहकीकाती इदारों को मतलूब अफराद की कॉन्फ्रेंस थी। कौमी इदारे काबिल एहतराम हैं, इदारे एक पेज पर हैं और मुल्क के इत्तेहाद की जमानत है। नवाज शरीफ की तकरीर मुझे क्यों निकाला का पार्ट 2 थी। तकरीर के जरिए इनकी असलियत पूरी कौम के सामने आई। एहतसाब का अमल जारी रहेगा। न पहले ब्लैकमेल हुए और न ही अब होंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं गैर मुस्तहिक अफराद का सब्सिडी के निज़ाम से फ़ायदा उठाना सरकारी वसाइल का नुकसान है। सब्सिडी का मकसद मुआशरे के कमज़ोर तबके की मुआवनत और समाजी तरक्की का फ़रोग़ है। काबिल अमल तजवीज़ से मुतालिक रोड मैप मुरतब किया जाए ताकि मरहलावार अमल दरामद किया जा सके। सब्सिडी के मामले में हुकूमत की तरजीहात वाज़ेह है। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं गैर मुस्तहिक अफराद का सब्सिडीज़ के निज़ाम से फ़ायदा उठाना सरकारी वसाइल का नुकसान है। सब्सिडीज़ का मकसद मुआशरे के कमज़ोर तबकों की मुआवनत और समाजी तरक्की का फ़रोग़ है। काबिल अमल तजवीज़ से मुतालिक रोड मैप मुरतब किया जाए ताकि मरहला वार इन पर अमल दरामद किया जा सके। सब्सिडी के मामले में हुकूमत की तरजीहात वाज़ेह है।
शेख रशीद कहते हैं नवाज शरीफ ने अपनी सियासत का सफा फाड़ दिया। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ की कश्ती में भी पत्थर डाल दिए। नवाज शरीफ की तकरीर से नून लीग में दरारें पड़ेंगी। एक इंटरव्यू में शेख रशीद का कहना था इदारों को ललकारने से नून लीग में भी बड़ी हलचल है। ज़ियाउल हक की गोद से नवाज शरीफ की सियासत शुरू हुई। शहबाज शरीफ को पता ही नहीं था नवाज शरीफ क्या बात करेंगे। आपको बताएं कि वजीर रेलवे शेख रशीद का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ ने अपनी सियासत का सफा फाड़ दिया है। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ की कश्ती में भी पत्थर डाल दिए। नवाज शरीफ की तकरीर से नून लीग में दरारें पड़ेंगी। एक इंटरव्यू में शेख रशीद का कहना था इदारों को ललकारने से नून लीग में भी बड़ी हलचल है। ज़ियाउल हक की गोद से नवाज शरीफ की सियासत शुरू हुई। शहबाज शरीफ को पता ही नहीं था नवाज शरीफ क्या बात करेंगे। दूसरी जानिब वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज कहते हैं नवाज शरीफ को शिफाफ इलेक्शन की आदत ही नहीं। ये चाहते हैं कि हर मामले में जीत इनकी हो। फैसला इनके हक में आए तो ठीक, खिलाफ आए तो गलत। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिबली फराज का कहना था नवाज शरीफ ने इंतखाबी अमल पर सवाल उठाया। नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम रहे, क्या वो तीनों इंतखाबात शफाफ थे? इलेक्शन हुए और उसमें वो अपनी हुकूमत नहीं बना सके या वो सीट्स नहीं हासिल कर सके जो कि हुकूमत बनाने के लिए ज़रूरत होती है, तो इसलिए वो इस पे सीख पा हैं। दूसरी बात ये कि जब 2013 के इलेक्शंस हुए थे तो उस वक्त हमारी पार्टी ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, ये उठाया था इलेक्शन के कुछ हलकों को रीचेक करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर साहब जो उस वक्त अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने ये सवाल उठाया था कि आप 4 हलके खोल दें तो हम, अगर वो ठीक हुए तो हम बिल्कुल आपके साथ तावन भी करेंगे और हम आपकी हुकूमत को चलने भी देंगे और हम आपके साथ हर तरह का तावन करेंगे। लेकिन आप सब जानते हैं कि वो पूरी जो कोशिश थी वो जाके कहीं, वो भी हाई कोर्ट की डिसीजन पर 2017 में एक कमीशन बनाया गया और उसकी वजह से ये इन हलकों पे की तहकीक हुई। जो लास्ट इलेक्शंस 2013 के थे, कोई 413 के करीब इलेक्शन पिटिशंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास गई। असद उमर के अपोजिशन पर तनकीदी निश्तर कहते हैं एक दूसरे का पेट फाड़ने की बातें करने वाले मुतहिद हो गए। कानून साजी पर अपोजिशन ने एनआरओ की आड़ में ताउन नहीं किया। किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा। एफएटीएफ कानून साजी का किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। फौज और सिविलियन हुकूमतें मिलकर काम कर रही हैं। नवाज शरीफ किसी और के ही बयानिए पर गामजन हैं। जो इदारा नवाज शरीफ के कंट्रोल में नहीं आता वो इसके खिलाफ हो जाती। हुकूमत बनी थी और पहली तकरीर थी शायद वजीर आजम की, पहली या दूसरी तकरीर थी, तो उसके अंदर उन्होंने कौम को बताया था कि ये जो अपोजिशन है ये इसकी सिर्फ सियासत दाव पे नहीं लगी। इनकी जो पिछले 20 और 30 साल से बनाई हुई जायदादें हैं जो करप्शन के पैसे से बनाई गई हैं वो भी दाव पे लगी नहीं। तो इनके लिए तो ये जिंदगी और मौत का मसला है और जब एहतसाब का अमल आगे बढ़ेगा तो इन सब ने मिल जाना है। तो कल वो मनाजर सारी कौम ने देखे कि जिसकी पेशन गोई इमरान खान ने की थी। और ये मैं आपको बता दूं कि ये आज से 8 साढ़े 8 साल पहले जब मैंने पार्टी ज्वाइन की थी, शाह साहब को याद होगा, शिबली को याद होगा, ये वजीर आजम उस वक्त भी यही बात करते थे। जिस वक्त ये एक दूसरे के बारे में उल्टा लटकाने, पेट काटने, ज़ियाउल हक की पैदावार और पता नहीं क्या क्या एक दूसरे को कहते थे, ये उस जमाने में भी वजीर आजम जो है, इमरान खान साहब जो है, उस वक्त भी यही कहते थे कि अंदर से सब एक हैं, क्योंकि तरीक़ेकार एक है, वही करप्शन करनी, वही सियासत को इस्तेमाल करना जायदादें बनाने के लिए और फिर जायदादों को बचाने के लिए सियासत को इस्तेमाल करना। हुकूमत जब आई, जाहिर है इमरान खान जो है उन्होंने ये जो बारियां चल रही थी वो बारियां तोड़ दी। मेरी बारी तुम्हारी बारी, जाहिर है कि आपका पैसा भी दाव पे लगा हुआ है तो आपने भी तकरीरें दूसरे के खिलाफ करनी है, कोई काम तो करना नहीं। लेकिन इमरान खान जब आए तो उन्होंने कहा ये तो मामला गड़बड़ हो गया। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं इमरान खान के खौफ ने ओपोजिशन को इकट्ठा कर दिया। इनका इत्तेहाद नजरियाती नहीं, पीटीआई की हुकूमत को अवाम ने मुंतखब किया। चोर दरवाजे से इक़्तिदार में नहीं आए,
اپوزیشن جماعتوں کو پتہ چل گیا ان کا انجام قریب ہے۔ اپوزیشن نے بلیک میل کرنے کے لیے نیب میں 20 ترامیم تجویز کی۔ سخت لاک ڈاؤن کا درس دینے والے جنوری میں لانگ مارچ کریں گے۔ اے پی سی پر بھارت میں شادیانے بچ رہے ہیں۔ کیا ان کی اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا وہ عدالت کو یہ تاثر دے کر نہیں گئے تھے؟ اور اس وقت کیا پورا ایک کیمپین نہیں بنائی گئی تھی کہ اگر فی الفور وہ نہیں جاتے تو ان کی جان کو خطرہ ہے؟ یہی تھا نا، پلیٹلیٹس آپ کے سامنے روز ان کا کاؤنٹ آتا تھا کہ وہ اس حد تک گر گئے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ اور الحمدللہ اگر وہ صحت یاب ہیں اور ان کی جان کو خطرہ نہیں ہے تو کیا وہ اپنے کال کے پابند نہیں ہیں؟ کیا انہیں اخلاقی طور پر واپس خود نہیں آنا چاہیے؟ جو وہ اوروں کو تلقین کر رہی ہیں کیا اس پر عمل ان کو نہیں کرنا چاہیے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، وہ انہوں نے تاریخ جو اس کی دی ہے وہ دی ہے جنوری 2021، ٹھیک ہے، بقول ان کے۔ ابھی تو اس میں کئی طویل راتیں ہیں اندر، اور آپ کو پتہ ہے کہ کئی دفعہ وہ فیصلوں پر نظر ثانی بھی فرما لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ماضی میں بھی وہ، میں عرض کر چکا پہلے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کی اور چبانے کی اور۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں ابو بچاؤ کانفرنس کا بنیادی مقصد اور نقطہ یہ تھا کہ عدالت اور فوج ہمارے ساتھ نہیں تو ان سے برا کوئی نہیں۔ نواز شریف میں فیئر فلیٹ میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ قوم باہر آئے، لیگی قائد جس طریقے سے باہر گئے غلطی کو تسلیم کرتے ہیں۔ مجھے تو پتا تھا کہ وہ آپس میں نہیں آئیں گے، مگر امریکہ بھارت نواز گروپ کی قیادت حسین حقانی نے کر رکھا ہے۔ نواز شریف کی تقریر کی کڑیاں بھی مل رہی ہیں۔ اس کا جو بنیادی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیں، اگر تو جوڈیشری اور فوج ہمارے ساتھ ہیں تو ان سے اچھا کوئی ادارہ ہی نہیں ہے۔ اگر یہ عوام نے جس طریقے سے ان کو باہر نکالا اور عمران خان کی قیادت میں عوام نے جس طریقے سے نواز شریف کی حکومت سے جان چھڑوائی، اگر فوج اور جوڈیشری ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تو وہ بہت خراب ہے۔ اب اگر کل کی آپ نواز شریف صاحب کی تقریر سنیے تو اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ فوج بڑی بری ہے، جوڈیشری بہت بری ہے، نیب بہت بری ہے۔ تو پاکستان میں سارا ہی بہت برا ہے، اسی لیے تو آپ لندن بیٹھے ہیں۔ اور یہ پہلے لیڈر ہوں گے پاکستان کی تاریخ کے جو مے فیئر کے مہنگے ترین اپارٹمنٹس میں بیٹھ کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سڑکوں پہ نکل آئیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے اس مذاق کا جو نواز شریف قوم سے کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی غلطی ماننی چاہیے، اور وہ غلطی یہ تھی کہ ہم نے جس طریقے سے وہ باہر گئے اس طریقے سے ہم نے کوشش تو کی، 7 ارب روپے کا ہم نے بانڈ رکھا کہ کم از کم ہمیں، مجھے تو خیر پہلے دن سے پتا تھا انہوں نے واپس نہیں آنا، اسد بھائی نہیں مان رہے تھے، کہہ رہے تھے آ جائیں۔ خبریں اور بھی ہیں، یہاں وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نواز شریف نے ہر بار اقتدار ملنے کے بعد اداروں کو کمزور کیا۔ نواز شریف کو بطور وزیر اعظم قومی استحکام پیدا کرنا چاہیے تھا۔ چودھری شجاعت حسین نے اپنے بیان میں کہا نواز شریف نے سیاستدانوں کے بجائے فوج کو ہدف تنقید بنایا۔ نواز شریف سیاستدانوں کے نہیں فوج کے خلاف ہیں۔ نواز شریف کے مطابق ملک کو لیبارٹری بنا دیا گیا، اس لیبارٹری کی بنیاد انہوں نے خود رکھی تھی۔ نواز شریف نے 1990 کے الیکشن میں خود ہی رزلٹ کا اعلان کیا تھا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما فرت اللہ بابر کہتے ہیں اے پی سی کے بعد حکومتی رد عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ نشانہ ٹھیک جگہ پر لگا ہے۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں بڑے لمبے عرصے کے بعد آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ پیپلز پارٹی کے 2 چیئرمینوں نے جمہوریت اور آئین کی بالادستی کے لیے جان کا نذرانہ دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں فرت اللہ بابر کا یہ بیان سامنے آیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اے پی سی کے بعد حکومتی رد عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ نشانہ ٹھیک جگہ پر لگا ہے۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں بڑے لمبے عرصے کے بعد آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ پیپلز پارٹی کے 2 چیئرمینوں نے جمہوریت اور آئین کی بالادستی کے لیے جان کا نذرانہ دیا۔ سینیٹر فیصل جاوید کا کہنا ہے کہ خارجہ پالیسی سے کراچی پلان تک فوج عمران خان کے ساتھ ہے۔ تنقید کرنے والے پہلے اقتدار میں آئے اور بعد میں پارٹیاں بنائی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ سینیٹر فیصل جاوید نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ عمران خان واحد لیڈر ہے جو 22 سال کی جدوجہد کے بعد عوام کے مینڈیٹ سے اقتدار میں آئے۔ عمران خان اس قوم اور اپنے وطن عزیز کے ساتھ مخلص ہیں۔
باقی تمام لوگ اقتدار میں پہلے آئے اور بعد میں پارٹیاں بنی. آج جو ہمارے اداروں کے خلاف ہیں اس کے پیچھے ایک پوری مہم ہے، لیکن اداروں کے خلاف مہم پر ہر صورت ناکام ہوگی. پی ٹی آئی رہنما کا کہنا تھا کہ خارجہ پالیسی، کرتارپور، کرونا اور کراچی پلان، ہر جگہ فوج عمران خان کے ساتھ ہے. ہم آہنگ ہے، اور ہم آہنگی اس لیے ہے کہ وہ جانتے ہیں عمران خان کا جینا مرنا پاکستان میں ہے. بڑے بڑے چیلنجز سے نمٹنے میں فوج نے وزیر اعظم عمران خان کا ساتھ دیا. ہمیں اپنی فوج پر فخر ہے، وہ ہر پالیسی پر وزیر اعظم عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں. اپوزیشن نے 4 مہینوں کا وقت ڈیل کرنے کے لیے ہی دیا ہے. سن لیں، عمران خان کسی کو این آر او نہیں دیں گے. فیاض الحسن چوہان نے ویڈیو بیان میں خودکار اسلحے کی نمائش کی. وضاحت پر کہا کہ جان کو خطرات لاحق ہیں، اسلحہ لائسنس یافتہ ہے. اپوزیشن نے کچھ کرنا ہوتا تو اے پی سی میں ہی استعفے دے دیتے. یہ آل پاکستان لوٹمار ایسوسیشن میں عالیہ شریف اور عالیہ زرداری اور مولانا فضل الرحمان صاحب یہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے یہ اس پریشر کو استعمال کر رہے ہیں. اور اگر انہوں نے کچھ کرنا ہوتا تو یہ کل اعلان کر دیتے کہ ہم جناب 5 دن بعد 10 دن بعد ہم ریزائن کر رہے ہیں اسمبلیوں سے. بلاول زرداری سے اسمبلی توڑنے کا اعلان کرتے، اور نواز شریف صاحب اور نون لیگ کی ساری قیادت اسمبلیوں سے ریزائن کرنے کا اعلان کرتے. لیکن انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے کرنا کیا ہے، یہ بھی بنیادی طور پہ انہوں نے جو 4 مہینے کا ٹائم دیا ہے، ان 4 مہینوں میں انہوں نے ڈیل کرنے کی کوشش کرنی ہے، این آر او حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور جو فیصلے ان کے آنے والے ہیں ان فیصلوں کو، جو ان کے جرائم کے خلاف فیصلے ہیں ان کے عدالتوں کے اور نیب کے، اس کو روکنے کے حوالے سے انہوں نے یہ ٹیکٹس یوز کرنے ہیں. تو ایک بات کان کھول کے سن لیں، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نہ کسی کو این آر او دیں گے، نہ کسی کو ڈیل دیں گے، نہ کسی کو ڈیل دیں گے، اور نہ کسی کے دباؤ میں آئیں گے. انہوں نے جو کرنا ہے ایک دوسرے کو بیوقوف بنائیں، ایک دوسرے کو استعمال کریں، ایک دوسرے کا کندھا استعمال کریں. لیکن وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی طرف سے انہیں کوئی ڈیل اور این آر او. مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کہتے ہیں پی سی سی سیمنٹ منگوایا ہے تاکہ اپوزیشن اتحاد میں دراڑ نہ پڑے. تمام سیاسی جماعتوں کو ایک نقطے پر لانا آسان کام نہیں، اختلاف جمہوریت کا حسن ہے. شہباز شریف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا نواز شریف کی صحت کے بارے میں ڈاکٹر ہی بتا سکتے ہیں. اے پی سی میں عوام کی بات کی اور انہی کی نمائندگی کی. مہنگائی، بے روزگاری، ادویات کے مہنگے دام و فروخت پر آواز اٹھائی. قائد حزب اختلاف نے کہا پی سی سی سیمنٹ منگوایا ہے تاکہ اپوزیشن اتحاد میں دراڑ نہ پڑے. تمام سیاسی جماعتوں کو ایک نقطے پر لانا آسان کام نہیں. آپ کو اپڈیٹ کریں کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس کل ہوگا. کرونا انجیکشن کی قیمت میں کمی کی منظوری سمیت 14 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا. وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ہوگا. 14 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا. وفاقی کابینہ مختلف ادویات کی ریٹیل قیمتوں میں منظوری دے گی. کرونا سے متاثرہ مریضوں کو لگنے والے انجیکشن کی قیمت میں کمی کی منظوری دی جائے گی. وفاقی کابینہ چیئرمین اوگرا اور اوگرا کے ممبر آئل کی تعیناتی کی بھی منظوری دے دی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے موٹر وے زیادتی کیس کے ملزم عابد ملی کی گرفتاری نہ ہونے پر آئی جی پنجاب انعام غنی سے جواب طلب کر لیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے آئی جی پنجاب سے جواب طلب کرتے ہوئے کہا ہے کہ موٹر وے کیس میں اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے اور مرکزی ملزم گرفتار کیوں نہیں ہوا. موٹر وے زیادتی کیس کے ملزم عابد ملی کے 13 رشتہ دار زیر حراست ہیں، لیکن ملزم ابھی تک قانون کی گرفت سے آزاد ہے. تفتیشی ذرائع کے مطابق گرفتار ملزم شفقت کی بھی تاحال شناخت پریڈ نہیں ہوئی. گرفتار ملزم شفقت کو عدالت نے 14 روزہ ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے. بھارت کی روایتی ہٹ درمی سکھوں کا بابا گرو نانک کی برسی کی تقریبات میں شرکت سے محروم کر دیا. پاکستان نے کرونا کے بعد انتظامات مکمل کر کے کرتارپور راہداری کھولنے کے فیصلے سے آگاہ کیا. دفتر خارجہ نے کرتارپور راہداری کے ذریعے سکھوں کے پاکستان آنے سے متعلق 2 خطوط لکھے. بھارت نے دونوں خطوط پر کوئی رد عمل نہیں دیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں کہ بابا گرو نانک کی ہٹ درمی، بھارت کی روایتی ہٹ درمی سامنے آئے ہیں. سکھوں کو
بابا گرو نانک کی برسی کی تقریبات میں شرکت سے بتایا جا رہا ہے کہ محروم کر دیا ہے۔ پاکستان نے کورونا کے بعد انتظامات مکمل کر کے کرتارپور راہداری کھولنے کے فیصلے سے بھی آگاہ کیا ہے۔ دفتر خارجہ نے کرتارپور راہداری کے ذریعے سکھوں کو پاکستان آنے سے متعلق 2 خطوط لکھے۔ بھارت نے دونوں خطوط پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ آپ کو بتائیں کہ چکوال میں مسافر وین کھائی میں جا گری، 7 افراد جاں بحق، 18 زخمی ہوئے ہیں۔ افسوسناک خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ چکوال کے علاقے اعجاز آباد میں مسافر وین کھائی میں گرنے سے 7 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ ریسکیو اہلکاروں نے ناشے اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے ٹریفک حادثے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس کیا اور ہدایت کی کہ زخمی افراد کو علاج معالجے کی بہترین سہولتیں فراہم کی جائیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہا ہے کہ مانیٹری پالیسی بورڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ شرح سود برقرار رکھی جائے۔ گورنر اسٹیٹ بینک باقر رضا کا کہنا ہے کہ مانیٹری پالیسی بورڈ نے شرح سود برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا۔ جون کے مقابلے میں اب حالات بہتر ہیں، برآمدات، ترسیلات اور پیداوار شعبہ بہتر کارکردگی دکھائی دے رہا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کا مزید کہنا ہے کہ ملک کے معاشی حالات بہتر ہوئے ہیں، مہنگائی میں تھوڑا اضافہ ہوا لیکن یہ انتظامی مسئلہ ہے۔ اس سال میں مہنگائی کی شرح 7 سے 9% رہنے کی بھی توقع ہے۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف پارٹی فنڈنگ کیس کا عبوری فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ تحقیقات کرنے والی اسکروٹنی کمیٹی حتمی نتیجے پر پہنچنے میں ناکام رہی۔ دستاویزات کی جانچ پڑتال کی گئی اور نہ ہی شواہد کو جانچا گیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ کمیٹی کو متعلقہ فورم اور افراد تک رسائی کا مکمل اختیار حاصل تھا۔ کمیٹی نے 1 مہینے میں اپنی رپورٹ جمع کرانی تھی لیکن 17 ماہ گزرنے کے بعد کمیشن کو ادھوری رپورٹ پیش کی گئی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کمیٹی کو تحقیقات مکمل کر کے 6 ہفتے میں حتمی رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آصف زرداری کی درخواست ضمانت سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی 23 ستمبر کو سماعت کریں گے۔ جعلی اکاؤنٹس کیسز میں آصف زرداری کو گرفتار کا خدشہ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق صدر کی درخواست ضمانت سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ 23 ستمبر کو ان کی درخواست ضمانت پر سماعت کرے گی۔ آصف علی زرداری نے 8 ارب کی مشکوک ٹرانزیکشن کیس میں درخواست ضمانت دائر کی ہے۔ پاکستان میں کورونا کی صورتحال کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کورونا سے مزید 4 مریض انتقال کر گئے ہیں۔ اموات کی تعداد 6420 ہو گئی۔ مزید 633 افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریض 3,06,304 ہو گئے۔ 556 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے جبکہ 2,92,670 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 4 افراد جاں بحق ہوئے۔ پنجاب میں 2,226، سندھ میں 2,460، خیبر پختونخوا میں 1,258، اسلام آباد میں 180، بلوچستان میں 145، گلگت بلتستان میں 82 اور آزاد کشمیر میں 69 مریض انتقال کر چکے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 633 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ پنجاب میں 98,428، سندھ میں 1,33,947، خیبر پختونخوا میں 37,357، بلوچستان میں 14,394، گلگت بلتستان میں 3,483، اسلام آباد میں 16,162، آزاد کشمیر میں 2,533 مریض ہو چکے۔ دنیا بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 3,13,00,000 ہو گئی۔ ہلاکتیں 9,66,000 ہو گئیں۔ 2,29,00,000 سے زائد مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق موذی کورونا وائرس قابو میں نہیں آ سکا۔ امریکہ سمیت دیگر ممالک میں کورونا کے وار جاری ہیں۔ امریکہ میں 2,04,000، برازیل میں 1,37,000، میکسیکو میں 74,000، روس میں 19,500، بھارت میں 88,000، ترکی میں 7,506، ایران میں 24,000، افغانستان میں 1,450، سعودی عرب میں 4,512 اموات ہو چکی ہیں۔ حلیم عادل شیخ کہتے ہیں سندھ کو برباد کرنے والے تحریک چلانے کی باتیں کرتے ہیں، عنقریب ہم لاڑکانہ سے تحریک کا آغاز کریں گے۔ بلاول کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ وہ کرپشن کے خاتمے کے لیے ہماری تحریک کی قیادت کریں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رکن سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری پر تنقید کرتے ہوئے کہا، شکریہ بلاول بھٹو صاحب، آپ کو سندھ کا خیال آ گیا، آپ نے سندھ میں تحریک چلانے کا سوچ لیا۔ بلاول بھٹو قدم بڑھاؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ سندھ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار آپ کی حکومت ہے
अरबों रुपए का बजट होने के बावजूद सिंध में एम्बुलेंस ही नहीं। कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर कहते हैं मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम जारी हैं, आलमी बरादरी और वादी में जारी बर्बरियत को रोकने के लिए इक़दामात करे। हमें उम्मीद है कश्मीरियों को आज़ादी ज़रूर मिलेगी। अमन के आलमी दिन के मुनासिब से इस्लामाबाद में मुनक़दा तकरीब से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने खिताब करते हुए कहा, खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। मसला कश्मीर UN करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। नौजवानों को अगवा करके मसला और मुसलसल लापता किया जा रहा है। कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी की हिमायत जारी रखेंगे। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। आलमी बरादरी कश्मीर और फ़लस्तीन के मसाइल पर तवज्जो दे।